السلام علیکم کو ہسٹوریکل ویب بخیر اگلے خان عبدالغفار خان عرف باچا خان چارسدہ کے گاؤں عثمانزئی میں 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہرام خان تھا جن کا تعلق عثمانزئی قبیلے سے تھا۔ عبدالغفار خان جو عموماً باچا خان اور فخر افغان کے ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، وہ متحدہ ہندوستان کے آل انڈین کانگریس میں گاندھی جی کے بعد سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے۔ وہ ہندوستان کے لیے سرحدی گاندھی اور اپنے پیروکاروں کے لیے باچا خان انڈیا کی تحریک آزادی کے چند اہم ترین رہنماؤں میں سے تھے، جنہوں نے کم عمری سے ہی پختون معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جس ملک میں خدمت جرم ہو وہاں خدمت کے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور جو ملک خدمت کے لوگ پیدا نہیں کر سکتا وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ آج جو پاکستان کی حالت ہے یہ خان عبدالغفار خان نے پشتون قوم اور انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔ پشتون قوم جنگجو قوموں میں شمار ہوتی ہے، لیکن باچا خان نے اپنی پوری زندگی میں پشتون قوم کو عدم تشدد کی تبلیغ دی اور پختون قوم کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ باچا خان اپنی قوم کے لیے بے لوث خدمت کی وجہ سے فخر افغان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ باچا خان نے پشتون قوم کو متحد کرنے اور قبیلوی بنیاد پر تقسیم کرنے کے خلاف جہاد کیا۔ آپ نے سن 1910 میں اپنی سماجی اور فلاحی زندگی کا آغاز کیا۔ سماجی اور فلاحی بنیاد کے باوجود اس تحریک نے قومی تحریک کا روپ دھار لیا۔ سن 1910 میں ہی اپنے دوست مولوی عبدالعزیز سے مل کے ایک اصلاحی جرگے کی بنیاد رکھی اور اسی کی مدد سے آزاد مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا، اور پھر 1930 تک 136 آزاد مدرسے قائم کیے جن کے سارے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹرز رضاکار تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی انہی مدرسوں میں پڑھایا۔ سن 1928 میں ایک اور تاریخی قدم اٹھایا اور پختون کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جو آج بھی ماہانہ باچا خان مرکز سے چھپتا ہے۔ پختون رسالے کی وجہ سے پشتونوں میں شعور اور پشتون ادب کو فائدہ ہوا۔ پختون رسالے کے اجرا کے بعد 1920 میں خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے کارکنان کی تعداد ایک قلیل مدت میں لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس تحریک کی بنیاد کا مقصد فلاحی اور سماجی تھا۔ پشتون دشمن اقدامات نے اس تحریک کو ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل کر لیا جو کہ پوری دنیا میں پشتونوں کی شناخت بن گئی۔ سن 1929 سے لے کر 1931 تک 5000 پشتونوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ باچا خان نے لوگوں کو زندگی کے بارے میں ایک نیا نظریہ دیا جس کی بنیاد کام اور محبت پر رکھی گئی۔ باچا خان نے تقریباً 39 سال جیل اور جلاوطنی میں گزارے۔ آپ نے تقریباً 78 سال تک انگریز سماج کے خلاف اور محکوم قومیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اسی جدوجہد میں آپ کا ہتھیار عدم تشدد، استقامت، صبر اور برداشت تھا۔ آپ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے خلاف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد فخر افغان باچا خان نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں صدقے دل سے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں عموماً لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں، لیکن آپ نے 1965 کے الیکشن میں قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کی بھرپور حمایت کی۔ باچا خان اور خان عبدالولی خان نے عدم تشدد کے فلسفے پر کاربند رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جو پرامن جدوجہد کی وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی، اور خاص طور پہ جو جنرل ایوب خان کا دور آمریت تھا اس دور میں محترمہ فاطمہ جناح نے جب جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو باچا خان اور ولی خان دونوں قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کھڑے تھے، اور قائد اعظم کی بہن کے خلاف جو دھاندلی اور دھونس کا رویہ اختیار کیا گیا اس کے خلاف باچا خان اور ولی خان نے جو کردار ادا کیا اس پر ہر پاکستانی فخر کرتا ہے۔ پاکستان میں باچا خان کی شخصیت پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ ملاحظہ کیجیے۔ باچا خان کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باچا خان کو غدار یا تو کہتے تھے یا آج کل کہتے ہیں۔
बादशाह खान की ज़िंदगी में भी बादशाह खान से ख़ुद भी ये सवाल किया गया कि आपको अक्सर लोग गद्दार कहते हैं, तो बादशाह खान का जवाब था कि मुझ पर ये इल्ज़ाम जो है बड़े मुफ्ती ने लगाया है। बड़े मुफ्ती से मुराद अंग्रेज़ ने लगाया है, क्योंकि बादशाह खान ख़ुद तहरीकें चला रहे थे उस वक्त आज़ादी के लिए ब्रिटिश के ख़िलाफ़। तो बुनियादी तौर पर 3 तरह के जो लोग हैं बादशाह खान को गद्दार कहते थे या कहते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके ख़िलाफ़ बादशाह खान ने आज़ादी की तहरीकें चलाई थी, यानी ब्रिटिश। दूसरे नंबर पर वो लोग थे जिनके ख़िलाफ़ बादशाह खान ने अपनी ज़िंदगी में साथ नहीं दिया था, यानी मुस्लिम लीग। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, वो भी बादशाह खान पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये जो तीसरी कैटेगरी है इनके पास एक सवाल टाइप होता है, इस वजह से ये बादशाह खान को गद्दार कहते हैं। तीसरी कैटेगरी वाले लोग कहते हैं, जिसमें यंग जनरेशन भी शामिल है, वो ये तीसरी कैटेगरी वाले लोग कहते हैं कि बादशाह खान अगर गद्दार नहीं है तो वो क्यों इंडिया का साथ दे रहे थे या वो क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। दरअसल हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ मिलती है कि बादशाह खान ने अपनी ज़िंदगी में कोई बात की हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हाँ ये था, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ाई जाती है। अव्वल तो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, अगर पढ़ाई भी जाती है तो मिक्स करके पढ़ाई जाती है। बादशाह खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे। हाँ ये था कि बादशाह खान जिस तरह जमात इस्लामी बरे सग़ीर के तक़सीम के ख़िलाफ़ थी, जिस तरह दारुल देवबंद के उलमा तक़सीम के ख़िलाफ़ थे, या जिस तरह दूसरे जो उलमा थे वो तक़सीम के ख़िलाफ़ थे, इसी तरह बादशाह खान भी तक़सीम के ख़िलाफ़ थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक पुरानी स्पीच है, आजकल भी सोशल मीडिया पर वो चल रही है। अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो मुसलमानों को तक़सीम करना है। बादशाह खान भी इस कोर्ट को इस स्पीच पर चलते हुए तक़सीम के ख़िलाफ़ थे। पाकिस्तान बना, सबसे बड़ी और मजबूत दलील ये है पाकिस्तान के हक़ में बादशाह खान की तरफ से कि बादशाह खान ने पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली थी पहली, उसमें बादशाह खान ने बाकायदा हलफ उठाया। बादशाह खान ने वफादारी का हलफ उठाया पाकिस्तान के साथ, और बादशाह खान ने कहा कि हम अगरचे तक़सीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब चूँकि तक़सीम हो गया है, पाकिस्तान बन गया है, तो अब घर की तरह है, हम सबको मिलकर इस घर की खिदमत करनी चाहिए। बादशाह खान ने रेफरेंडम का बॉयकॉट क्यों किया? रेफरेंडम का बादशाह खान अव्वल ख़िलाफ़ थे। बादशाह खान ने कहा पाकिस्तान बन गया है, ब्रिटिश चाहते हैं कि तक़सीम हो जाए, ब्रिटिश जा रहे, अब रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग उस वक्त बज़िद थी कि नहीं, रेफरेंडम हो जाना चाहिए। 3 जून का जो प्लान था उसमें यह था कि जिस इलाके में जो असम्बली है वो फैसला करेगी कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, या हमने आज़ाद रहना है। मिसाल के सिंध में असम्बली थी, उसने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के साथ जाना है। पंजाब में असम्बली थी, उसने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के साथ जाना है। बलूचिस्तान चूँकि उस वक्त सूबा नहीं था, क्वेटा म्यूनिसिपल कमेटी थी, उसने भी फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब जब बारी NWFP की आई तो होना तो ये चाहिए था कि NWFP में जो असम्बली थी, असम्बली को फैसला कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कहा गया कि नहीं, ये हक NWFP के साथ के पास नहीं है। तो बादशाह खान ने कहा अगर ये हक नहीं है तो रेफरेंडम की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब मुस्लिम लीग ने ज़िद की कि नहीं रेफरेंडम हो जाना चाहिए, फिर बादशाह खान ने कहा अगर वैसे भी रेफरेंडम हो रहा है तो 3 बुनियादी तौर पर 2 ऑप्शन थे, या तो इंडिया के साथ जाना या पाकिस्तान के साथ जाना। बादशाह खान ने कहा नहीं, 3rd ऑप्शन भी होना चाहिए रेफरेंडम में कि अगर हम आज़ाद रहना चाहे, हम अपने लिए आज़ाद रियासत कायम करना चाहे पुख्तुनिस्तान के साथ या पुख्तुनिस्तान के नाम से या अफ़गानिया के नाम से, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। फिर बादशाह खान ने रेफरेंडम का बॉयकॉट किया, और रेफरेंडम जिस तरीके से हुआ, वली खान अपनी वो किताब में लिखते हैं कि
پاکستان کے جو پہلے پریزیڈنٹ ہے اسکندر مرزا، اس نے ولی خان کو خود بتایا تھا کہ ریفرینڈم کے دن اسکندر مرزا ہزارے ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر تھے، اس نے ولی خان کو بتایا کہ میں ریفرینڈم کے دن ایک پولنگ کا میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پہ جو پولنگ عملہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ سر ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کل ووٹ جو ہے 200 ہے، کوئی دوپہر کا ٹائم تھا کہ ہم ابھی تک 220 ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، اس میں ولی خان نے اپنی بک میں وہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس نے بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے پاکستان کے حق میں 51 ووٹ کاسٹ کیے، یعنی اس طریقے سے ریفرینڈم ہوا۔ باچا خان نے پاکستان کی بجائے پشتونستان کے لیے کیوں تحریک چلائی؟ اول تو ہسٹری کی جتنی بھی کتابیں ہیں، باچا خان نے پاکستان کے بننے کے بعد کبھی بھی پشتونستان کی تحریک نہیں چلائی ہے۔ ہاں، تقسیم سے پہلے، پاکستان کے بننے سے پہلے باچا خان نے اس وجہ سے پشتونستان کی بات کی تھی کیونکہ جب 3 جون پلان آیا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ ریاستیں آزاد حیثیت میں قائم ہو رہی تھی، کچھ انڈیا کے ساتھ جا رہے تھے اور کچھ پاکستان کے ساتھ، تو باچا خان نے بھی اس وجہ سے کہا کہ جب سب کو آزادی مل رہی ہے تو ہمیں بھی یہ حق دینا چاہیے، اگر ہم چاہیں تو ہم آزاد حیثیت میں اپنی ریاست پشتونستان کے نام سے یا افغانیہ کے نام سے قائم کرے۔ اگر باچا خان چاہتے کہ پشتونستان قائم ہو، اگر باچا خان چاہتے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہے تو وہ انٹرنیشنل کورٹس میں جا سکتے تھے، چونکہ ووٹ 51% کاسٹ ہوا تھا اور جو انٹرنیشنل فارمولا ہے حق خود ارادیت کے لیے اس میں 75% ہے۔ باچا خان افغانستان کے شہر جلال آباد میں کیوں دفنائے گئے؟ اگین ہمیں ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشتون جو ہے وہ سارے بنیادی طور پر افغان ہے، وہ کوٹ آپ نے سنی ہوگی کہ سارے پشتون جو ہے وہ افغان ہے، لیکن جو افغان ہے سارے وہ پشتون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں افغانستان کے وہ پشتون نہیں ہے، اس میں ازبک بھی ہے، اس میں پرشین بھی ہے، اس میں دوسری اقوام کے بھی لوگ شامل ہیں، لیکن وہ پشتون نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی پشتون ہیں وہ بنیادی طور پر افغان ہے، یعنی یہاں جتنے بھی پاکستانی پشتون ہیں وہ بیسیکلی افغان ہے، انڈیا میں جتنے پشتون ہیں وہ افغان ہے۔ تو باچا خان کے وہاں مدفون ہونے کا مقصد یہ تھا کہ باچا خان سمجھتے تھے کہ میں نے جس پاکستان کا حلف اٹھایا وہ تو 71 میں ٹوٹ گیا بنگلہ دیش کی شکل میں، اب جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ جسٹ انگریز کی لکیر ہے، انگریزوں نے یہ لکیر کھینچی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد اس لکیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات، باچا خان جغرافیائی جو تقسیم ہے انڈیا کے نام سے، پاکستان کے نام سے یا افغانستان کے نام سے، اس کو اتنی اہمیت باچا خان نہیں دیتے تھے۔ باچا خان کہتے تھے کہ اصل اہمیت جو ہے وہ وطن کا ہے، وہ اپنی مٹی کا ہے جو تاریخی تسلسل سے آ رہا ہے۔ تو باچا خان جغرافیائی تقسیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے وطن کو اہمیت دی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس سائڈ پہ لے جائیے۔ اور دوسری مقصد باچا خان کی یہ تھی کہ جب ڈیورنٹ لائن اس وقت تھی، باچا خان نہیں چاہتے تھے کہ پشتون افغان آپس میں تقسیم ہو ڈیورنٹ کی شکل میں، اس وجہ سے انہوں نے کہا اگر میری قبر اس سائڈ پہ ہو تو یہاں کے جو پشتون ہیں ان پشتونوں سے آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے۔ اور امن کے مظہر فخر افغان کو اس جہانی فانی سے رخصت ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، ان کے ہم پر احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ میرے مطابق ان سے بلائی اور ان کے ساتھ اپنی بے وفائی کی تلافی اس صورت ممکن ہے کہ ہم ان کی نظریہ کو اپناتے ہوئے مذاہب، قوم و علاقوں اور زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے حقارت، نفرت اور بغض کو ختم کرتے ہوئے مذہبی انتہا پسندی اور تعصب سے دور عدم تشدد کا پابند بنے اور قوم کی خاطر بلا کسی ذاتی مفاد کے اپنے قوم و ملک کی خدمت کرے، جو کہ ہمارے آج کی تعصبی، انتہا پسند اور اشتعال انگیز معاشرے کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اشد ضروری ہے۔ فخر افغان باچا خان 20 جنوری 1988 کو اس جہانی فانی سے رخصت ہوئے۔ سلام فخر افغان پر، سلام باچا خان پر، جس نے قوم کو بندوق سے نفرت اور قلم سے محبت کرنا سکھایا۔